السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ ناظرین، نزلہ، زکام اور ریشہ یا بلغم، ان کو عام طور پر معمولی بیماری سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا حد درجہ نادانی کی بات ہے، کیونکہ نزلہ زکام کا مرض دماغ کے امراض میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ آج ہم آپ کو دائمی نزلہ زکام اور ریشہ یا بلغم کی وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اس میں مبتلا افراد کی خوراک اور پرہیز سے متعلق بھی بتائیں گے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے بیچ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ شعبہ صحت میں تمام امراض کے قدرتی طریقہ علاج میں اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کی بنا پر کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جی ہاں ناظرین، ملک پاکستان کے نامور بین الاقوامی شہرت یافتہ اور تاثیر دواخانے کے روح رواں بے اولادی کے مشہور، معروف اور روحانی معالج جناب حکیم ڈاکٹر طارق محمود تاثیر آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے موضوع کی مناسبت آج ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ ہمیں دائمی نزلہ، زکام اور ریشے سے متعلق بتائیے۔ بہتی ہوئی ناک، گلے کی خراش یا سوزش اور فلو عام طور پر ایک وائرس سے ہوتا ہے۔ موسم سرما میں مختلف اقسام کے 200 سے زائد وائرس پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر فلو انفیکشن میں پایا جاتا ہے۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر میں ہر فرد نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی عام طور پر فلو انفیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے انفیکشن فلو کی ویکسینیشن بھی کی جاتی ہے جو مزید بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے تندرست ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت دیگر کئی بیماریاں ان پر حملہ کر دیتی ہیں، لہذا اس کا شکار افراد کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد علاج کروائیں۔ ڈاکٹر صاحب، دائمی نزلہ، زکام اور ریشے کی وجوہات کیا ہیں؟ موسمی تبدیلی یا وائرل نزلہ زکام ایک عام بیماری ہے جو 2-4 دن میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو 12 مہینے نزلہ زکام رہتا ہے انہیں دائمی بیماری کا مریض سمجھا جاتا ہے، جس میں بلغم کا زیادہ مقدار میں پیدا ہونا اخلاط میں عدم توازن کی علامت ہے، یعنی بدن میں خون کی بجائے بلغم کی پیدائش زیادہ ہو رہی ہے، اور ایسا عموماً تب ہوتا ہے جب جگر کے افعال میں ضعف آ جائے۔ بعض مرتبہ غذائی بے ترتیبی سے بھی جسم میں بلغم بڑھنے لگتا ہے، مثلا تمام ترش چیزوں، گوبھی، دال، ماش، چاول اور اروی کو بلغم پیدا کرنے والی غذا کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کے بکثرت استعمال سے بھی دائمی نزلہ زکام، ریشہ اور کیڑے کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سگریٹ نوشی، حقہ اور دوپہر کو سونے کی عادت بھی دائمی نزلہ زکام اور ریشے کا سبب بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دائمی نزلہ زکام اور ریشے کی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری میں مبتلا مریضوں کو ناک، حلق اور سینے پر ہر وقت بلغم محسوس ہوتا ہے۔ چھاتی سے سانس کے ساتھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز بھی آتی ہے، آنکھوں سے پانی بہنا، چھینکیں آتی ہیں، ناک سے اکثر اوقات پتلا پانی خارج ہوتا ہے، آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ان میں جلن رہتی ہے، سر میں عموماً بوجھل پن اور ہلکا درد محسوس ہوتا ہے، بال جھڑنے کے ساتھ ساتھ وقت سے پہلے ہی سفید ہو جاتے ہیں، یادداشت اور نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور طبیعت میں سستی اور تھکن رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ اپنے قدرتی طریقے علاج کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، بتائیے گا کہ طب میں اس دائمی نزلہ زکام اور ریشے کا کوئی علاج موجود ہے؟ اور اگر ہے تو برائے مہربانی ہمارے ناظرین، بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو اس کا علاج تفصیل سے بتائیے تاکہ وہ اس موذی مرض سے نجات پا کر خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ تمام امراض بشمول دائمی نزلہ زکام ریشہ کے لیے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طریقہ علاج ہی سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نائل ڈاکٹرز، حکماں حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین حضرات اپنے تمام پیچیدہ و پیچیدہ امراض کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے تاثیر دواخانے کے ڈاکٹرز، حکماں، سائنسدانوں اور فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد دائمی نزلہ زکام اور ریشے کا مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دواخانے پر دائمی نزلہ زکام اور ریشے کا مکمل علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل نسخہ جات سے مریض اس بیماری اور اس کے بد اثرات سے نہ صرف محفوظ رہتا ہے بلکہ دوبارہ اس مرض کے ہونے سے بھی بچتا رہتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا مریض مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج
پر ہی بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں۔ اگر آپ بھی نزلہ زکام اور ریشہ جیسی بیماری میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دخانے پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس بیماری سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ دائمی نزلہ زکام اور ریشے کے مریض کے لیے آپ کیا خوراک تجویز کرتے ہیں اور کون سی غذاؤں سے آپ اپنے مریضوں کو پرہیز کرواتے ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ غذا اور پرہیز ازالہ امراض میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ دائمی نزلہ زکام کے مریض کو چاہیے کہ وہ تمام کھٹی چیزوں، چاول، گوبھی، دال، ماش، برف، آئس کریم سے پرہیز کریں۔ دوپہر کے وقت سونے کی عادت ترک کر دیں۔ دن میں کسی وقت آدھا پونا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ رات کے وقت دہی بالکل نہ کھائیں اور دودھ و دہی کم مقدار میں استعمال کریں۔ گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے، سوپ، بادام، خشخاش، روغن زیتون، کشمش، انگور، آم، سرسوں کا ساگ، میتھی، بتھوا کا ساگ، مکو کا ساگ اس بیماری میں موضوع غذائیں ہیں، تاہم دیگر چیزوں بھی محدود مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جن پر عمل کر کے اس بیماری سے بچنا مقصود ہو۔ دائمی نزلہ زکام اور ریشہ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور ضروری ہدایات پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سردی میں سر، چہرہ، ناک، کان اور منہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ نزلہ زکام اور سانس کی کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سڑک پر گاڑیوں کے دھوئیں سے بچنا ضروری ہے۔ کمرے کی گرم اور ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے دروازے کھڑکیاں بند کر کے ان کے آگے پردہ ڈالنا چاہیے۔ دھوئیں کے نکاس کا انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ کھانسی، خاص طور پر ٹی بی کے مریضوں کو اپنا بلغم پھینکنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کمرے کو گرم رکھنے کے لیے اگر ہیٹر چلا جائے تو اس پر پانی کا برتن رکھنا چاہیے تاکہ اس سے نکلتی ہوئی بھاپ ہوا میں نمی کم نہ ہونے دیں، اور کمرے میں خوشبو کا استعمال بھی سانس کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ کھانسی اور سانس کی تکلیف والے مریضوں کو پھول کبھی نہیں سونگنا چاہیے۔ پھولوں میں موجود پولن ایسے مریضوں کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ سرد موسم میں جسم کو گرم رکھنے کے لیے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میٹھی اشیاء، خشک میوہ جات، انڈا، مچھلی اور گوشت کا استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کو سردی عام طور پر ماں کی ٹھنڈی گود اور ٹھنڈے دودھ سے لگتی ہے، اس لیے ماں کو بچہ لینے سے پہلے گود گرم کر لینی چاہیے۔ نزلہ زکام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر انسان سال میں 2 یا 3 بار نزلہ زکام کا شکار ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر نزلہ زکام کا علاج نہ کیا جائے تو آرام آنے میں 7 دن لگتے ہیں، اور اگر علاج کیا جائے تو بھی 1 ہفتہ۔ لیکن اگر کھانسی، ریشہ کی شدت، بخار، جسم درد زیادہ ہو تو علاج کرنا چاہیے۔ زیادہ اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مچھلی، بھنا ہوا گوشت، شہد ملا کر نیم گرم پانی قہوہ فائدہ مند ہے۔ بچوں کا ناک نزلہ زکام کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ان کو لیٹنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ریشہ کی وجہ سے ان کے کان میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، جو بچوں کو مزید پریشان کرتا ہے۔ ایسے بچے جن کی ناک بہہ رہی ہو، ان کے ناک کا پانی یا ریشہ بیبی سکر کی مدد سے کھینچ کر صاف کرنے سے بچے کا ناک کھل جاتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ بچے کے ناک کے اندر اگر خشک ریشہ ہو تو اس کو عام نمکین پانی کا 1 قطرہ دونوں نتھوں میں ڈال کر نرم کر کے بیبی سکر سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بیبی سکر میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس سے بچہ اور اس کے گھر والے رات آرام سے گزار سکتے ہیں۔ بچے کو شروع ہی میں رات 11 سے صبح 5 بجے تک دودھ نہ پلانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہر بچہ عام طور پر دودھ پینے کے آدھ گھنٹے بعد پیشاب کرتا ہے، اس لیے کبھی وہ دودھ کے لیے روتا ہے اور کبھی گیلا ہو کر روتا ہے، اور ماں رات میں بار بار اس لیے اٹھی رہتی ہے، جس سے ماں کو سردی میں نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے۔ سردی سے پٹھوں میں درد بھی، اگر بچہ رات کو دودھ کا فیڈر پینے کا عادی ہو تو اس کو فیڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر دینے سے یہ عادت چھڑائی جا سکتی ہے۔ رات کو چینی والے دودھ کا فیڈر منہ میں رکھ کر سونے والے بچوں کے اکثر دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ بچوں اور بڑی عمر کے افراد میں چونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ جلد نزلہ زکام کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ افراد سردی کے موسم میں کھانسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں زیادہ تر سگریٹ، حقہ پینے والے ہوتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہمارے ناظرین کو دائمی نزلہ زکام اور ریشے سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی۔ امید ہے ہمارے ناظرین آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ضرور عمل کریں گے، اور ایسے لوگ جو اس بیماری کا شکار ہیں آپ سے علاج کروا کر اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، یہ تو تھے بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب حکیم اور ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب، جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو دائمی نزلہ زکام اور ریشے سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی۔ اس کا بہترین علاج اور دیگر تمام باتیں جو کہ اس مسئلے سے متعلق ضروری تھیں وہ سب بتائیں۔ امید ہے کہ آپ ضرور ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور ایسے لوگوں تک آپ کی باتیں پہنچائیں گے جو طرح طرح کے علاج اور مختلف ادویات استعمال کر کے بھی صحت یاب نہیں ہو سکے، تاکہ وہ جلد از جلد حکیم اور ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب سے اپنا علاج کروا کر اس سے مستقل نجات حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ
हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी नए मसले पर हम बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine specialist, expert, male and female infertility, chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors, for consultation about the old, complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below: 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation, erection stiffness, duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation, regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, lechorrhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight, gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696. For female consultation, women health issues, height, lechorrhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakina.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.